بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ آغاز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے، اور شروع کے اندر بڑی ایک اہم بات بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کے پرچار اور برائی کی بیان کو پسند نہیں کرتے مگر جو ظلم کیا گیا ہو۔ یہ بات بہت بڑی جامع معنی ہے کہ دیکھیں اسلام میں چغلی سے، عیب گوئی سے منع کیا گیا ہے، اور اسلام میں جو ہے وہ آپ تھوڑے بیٹھ بیٹھنے سب کرسی تو اسلام نے جو ہے اس کو تو کوئی کسی پر اسلام نے چغلی سے منع کیا ہے اور بہتان بازی سے منع کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر چیز کی ایک حد بندی ہوتی ہے۔ محبت اور نفرت، محبت اچھی چیز ہے، نفرت بری چیز ہے، لیکن اس کی ہر حد بندی ہے۔ کسی کو دینا اچھی چیز ہے، کسی کو نہ دینا بری چیز ہے، لیکن اس کی حد بندی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض اور نفرت کی اللہ کے لیے، جس نے دیا اللہ کے لیے اور نہیں دیا تو اللہ کے لیے، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہوں گے تو پھر یہ اسلام بنے گا۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوں گے تو پھر نہ اتفاق میں برکت ہے، نہ پھر محبت میں کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کام کے اندر۔ ہر چیز کی حد بندی شریعت سے شروع ہوتی ہے، انسان کی عقل سے نہیں۔ لہذا جہاں ضرورت ہوگی شکوے کی، شکایت کی، جہاں ضرورت ہوگی بتانے کی تو وہاں بتایا جا سکتا ہے۔ ہر چغلی اور حد عیب کوئی منع نہیں ہے، اس کی حد بندی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس پارے کے اندر، چونکہ یہ سورۃ نساء تھی، سورۃ نساء کے آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے عقائد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک ان کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، دوسرا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرا عقیدہ کہ 3 خدا ہیں، ثالث الثلاثہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور مریم، یا باپ، بیٹا، روح القدس، جبرائیل۔ تو یہ 3 کو کہتے تھے، لیکن اسلام کہتا ہے صرف خدا ایک ہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں بھی بتایا، اور سورۃ نساء کے آخر کے اندر پھر عورتوں کے بارے میں اور یتیم اور فقراء اور ورثاء کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی رعایت کی جائے۔ سورۃ نساء کے بعد چھٹے پارے کے اندر سورۃ مائدہ ہے، مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو مائدہ کا نام دیا گیا کیونکہ اس میں ذکر ہے مائدہ کا، جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اللہ ہمیں دسترخوان عطا فرما، کھانا آسمان سے نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہ دسترخوان اترا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا حشر کیا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس صورت کے شروع کے اندر بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ اسلام عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور عہد اور حکم کو پورا کرنے کا جو ہے وہ اسلام کا بنیادی۔ آپ نے اسلام فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان نہیں ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتا ہے، اس آدمی کا جو ہے دین نہیں ہے جو عہد کو پورا نہیں کرتا، بنیادی چیز۔ تو یہ عہد اللہ کے ساتھ اس کو بھی پورا کرنا، یہ عہد جو ہے انسانوں کے ساتھ ہو، کاروباری ہو، باری ہو، رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا عہد جو ہے اللہ کا ہے، وہ عہد کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو پورا کرنا، اور اس کے بعد باقی جتنے معاہدات ان کو بھی پورا کیا جائے۔ اسلام صرف انسان کی باطن پر نظر نہیں رکھتا، اس کے ظاہر پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو اسلام نے وہی احکامات دی ہیں جو اس کے فائدے کے لیے ہیں، وہ غذائیں بتائی ہیں جو اس کو فائدہ ہو، اور ان چیزوں سے منع کیا ہے جو اس کو نقصان دے، چنانچہ مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو اللہ کے نام پر کرنا ضروری ہے، خاص طور پر جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس موقع پر صرف اور صرف اونلی ون اللہ کا نام لینا ہے۔
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये नाम लेना है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते, ना अपना, ना किसी बुज़ुर्ग का, ना ही किसी वली का, ना किसी नबी का। अगर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया तो वो चीज़ हराम हो जाएगी, इसको यहाँ जिक्र फरमाया है। तो हर चीज़ में नाम अल्लाह का हो। हाँ, बाकी उसके बाद इंसान सदका खैरात किसी को इसाले सवाब करे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हलाल हराम को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अपने जो है फरमाया कि दीनी और बिल्कुल कुछ मतलब साफ सा ही नहीं है। भैया आप थोड़ा सा 2 मिनट सब्र करें मुझे। मैं ना जो जैन के की नाम आप प्रॉपर्टी डीलर लड़का हुआ था नंबर है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ और सबक तो अल्लाह ताला ने जो है बातिन ज़ाहिर को भी बयान किया और उसके साथ फिर साथ साथ शरीयत दोनों को लेकर चलती है, ज़ाहिर को भी बातिन को भी। बातनी तौर पर भी इंसान को अपने आप को अल्लाह के हवाले करना चाहिए। इसके लिए नमाज का हुक्म दिया गया। नमाज से पहले वज़ू का हुक्म है, और वज़ू के लिए अगर पानी ना मिले तो क्या करें? तयम्मुम करें। शरीयत का ये हुक्म है कि पानी अगर किसी जगह पर दस्तयाब ना हो, या दस्तयाब हो लेकिन इस्तेमाल पर कुदरत ना हो, बीमार हो, बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो, तो उसके लिए हुक्म है कि तयम्मुम कर ले। तयम्मुम का तरीका ये है कि मिट्टी या मिट्टी की जिन्स में से कोई भी चीज़ हो जो मिट्टी से बनी हो, मिट्टी से, तो उसकी निशानी ये होती है कि वो जलने से जलती नहीं है और वो राख नहीं होती, ये निशानी होती है कि वो मिट्टी की है। तो ऐसी वो मिट्टी पाक हो, उस पर एक ज़रब लगाकर अपने चेहरे पर मल लेनी है दोनों हाथों को, और दूसरी ज़रब लगाकर एक हाथ से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बाजू को, और फिर दाएं से फिर बाएं बाजू पर मसा करना। इससे तयम्मुम हो जाएगा। वज़ू के लिए भी तयम्मुम यही है और गुस्ल के लिए भी यही है। और जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। और अगर पानी मिल जाए या पानी पर कुदरत हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, फिर भी तयम्मुम टूट जाता है। और जितने काम वज़ू से हो सकते हैं तयम्मुम से भी हो सकते हैं। इसके बाद आगे जो है कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा का बहुत ज़िक्र किया है, क्योंकि ये लोग इनको अल्लाह ताला ने शरीयत भी दी थी, आसमानी किताबें भी दी थी, तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार इनका ज़िक्र करते हैं। मुसलमानों को, ईमान वालों को ये समझाते हैं, बताते हैं कि देखो जो अल्लाह के अहकामात है इस पर अमल करना चाहिए। जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को पूरा किया तो वो कामयाब हुए, जिन्होंने पूरा नहीं किया वो नाकाम हुए। और यहूदियों की एक बड़ी बीमारी ये थी, वो ये कहते थे कि हम नबी ज़ादे हैं, साहबज़ादे हैं। और इस बात को अल्लाह ने इनका रद्द किया है कि देखो दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर कामयाब आमाल के ज़रिए इंसान होगा, हसब नसब से नहीं। एक मशहूर वाक़या है, अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन किया गया है। अली रज़ी अल्लाह ताला कब्र मुबारक पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा तदफीन के बाद, जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि अगर ये कब्र जो है बोलती तो क्या बोलती। तो उन्होंने ये कब्र को मुखातब होकर ये कहा कि कब्र, ये तुम जानते हो कौन हो? ये फ़ातिमा बिनत मोहम्मद हैं, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, लाडली साहबजादी हैं, हज़रत हसन हुसैन की वालदा हैं। और जब ये किया तो फिर कहा कि अगर ये कब्र की ज़बान होती तो क्या जवाब देती? तो लोगों ने कहा आप बताएं। फरमाया कि ये कब्र ये कहती कि मैं हसब नसब की जगह नहीं हूँ, मैं तो अमल की जगह हूँ। जो अमल बताएगा, जो अमल करके आएगा, मैं उसको जगह दूंगी, मैं उसके लिए जो है तहद निगाह नज़र तो यह है कब्र खुल जाएगी। और जो हसब नसब का दावा करेगा, मैं उसकी जगह नहीं हूँ। तो इसलिए यहूद और नसारा को ये बताया गया कि ये कहना कि हम नबी ज़ादे हैं, नबियों की औलाद हैं, तो ये कहना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इसके लिए दीन पर चलना होगा। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए यहूदियों को उनके एहसानात गिनवाए हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल जो थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ताला ने इन पर बड़े इनामात किए और उनको बड़ी अजीब व गरीब फ़ज़ाए और बड़े जो है मौज़े भी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी अता की और बहुत सारी नेमतें भी दी थी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि
ہر دفعہ ان کی سرکشی اور ہر دفعہ ان کا جو ہے وہ انکار بڑھتا گیا۔ بنی اسرائیل کی واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر کیا، قابیل اور حابیل۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، انہی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، دونوں کو پھر آگے سلسلہ اولاد چلا، ہر دفعہ جو ہے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے جڑواں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تو شادی کی صورت یہ تھی کہ پہلی دفعہ کا جو جوڑا تھا اس کی شادی دوسری دفعہ والے لڑکی سے اور دوسری دفعہ والے لڑکے کی پہلی دفعہ والی لڑکی سے شادی ہوتی تھی۔ تو حابیل اور قابیل کا یوں ہی مسئلہ تھا، لیکن حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے طے پائی، قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے طے پائی، لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے کہا میں نے نہیں کرنی، میں نے اپنی بہن سے خود کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، آدم علیہ السلام حج پر چلے گئے، پیچھے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس نے پہلا قتل کیا، اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سارے ہر ایک کے اندر اس کا بھی شیئر ہوگا گناہ کا۔ تو اس لیے کبھی بھی برائی کا موجد نہیں بننا چاہیے۔ آج کل بڑا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بات آگے کو نئی سے نئی لوگوں کو بات بتائی جائے تاکہ آگے وہ وائرل ہو، تاکہ وہ آگے پہلے خبردار بچنا چاہیے۔ اگر غلط بات آگے چلی گئی اور پھر ظاہری بات ہے میڈیا میں جو چیز آگئی وہ رک نہیں سکے گی، اب وہ غلط بات ہوگی، ہر جس کے پاس وہ جائے گی، جو اس کو سننے گا پڑے گا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے کسی بھی بات کو ایجاد کرنے سے جو ہے کبھی بھی کوئی بات بغیر تحقیق کے اور بغیر اس کی سچائی کے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں اور باغیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے، جو چوری مرد اور چوری کر لیں ان کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے، اور چوری یہ ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، لیکن یاد رہے کہ ان سب سزاؤں کا تعلق شریعت سے ہے، حکومت سے ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، پکڑی بھی جاتی ہے، تو سزا نہیں دے سکتے، اس کے لیے بس یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں، بائیکاٹ کریں، منع روکیں، لیکن حکومت کا کام ہے ان کو سزا دیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ بات دوبارہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کبھی بھی یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ کفار سے کل بھی بات آئی تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن حکم ہوگا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی۔ تو لہٰذا دوستی نیک لوگوں سے ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، برے لوگوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ سے بچیں، میڈیا کا دور ہے، کبھی بھی یہود و نصارہ کے قریب نہ ہوں، اور اس کو جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخر کے اندر ایک بڑی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو جب کوئی برائی بے حیائی ہو تو پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان ہاتھ سے روک دے، اگر طاقت اور قدرت ہو، اگر قدرت نہ ہو تو زبان سے روکے، نہ ہو تو دل میں برا سمجھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری تھی، وہ برائی سے منع بھی نہیں کرتے تھے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو گئے، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک تم حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر کوئی برا کام کرے اس کو روکنا چاہیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، 3 درجوں کے ساتھ۔ اور اس کے آخر میں پھر آخر کے اندر اللہ نے ایک بات بتائی ہے کہ دیکھو دشمنوں سے دشمنی خالی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنی کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ یہود و نصارہ میں سے یہودی زیادہ خلاف تھے مسلمانوں کے، عیسائیوں میں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ تو مخالف تھے، کچھ وہ تھے جو ایمان والوں کے قریب تھے، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، وہ ایمان بھی لے آتے تھے۔ خاص جو حبشہ کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کو پتہ چلا، جب صحابہ ہجرت کر کے گئے، وہ مکہ میں مدینہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا تو ان کے دل نرم ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو صرف یعنی پہلے بات وہی بات آ گئی ہے کہ صرف نفرت برائے نفرت نہیں ہے، نفرت اسلام کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہو گئی، یہودی نیچے گرا ہوا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، گردن اڑانے لگا تھے حضرت علی رضی اللہ، اس کی
تو اس نے تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو گئے اور فرمایا دوبارہ آؤ۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ لڑیں گے بعد میں، پہلے یہ بات بتاؤ تو نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب جب تم نے تھوک دیا تو میں یہ جہاں میرا غصہ شامل ہو گیا، اب میں تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہیں کروں گا، دوبارہ ہو۔ اس بات کو سن کر وہ ایمان لے آیا۔ تو اصل یہ دین اور اسلام کا جذبہ ہونا چاہیے، خالی اپنے نفسانیت اور اپنا آپ نہیں ہے کہ ہم کچھ ہیں یا ہمارا کچھ ہے، نہیں، اسلام ہی سب کچھ ہے۔ جو اسلام کے مطابق ہوگا، خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا، ہم اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے، اس کو ہم سراہیں گے، اس کو ہم عیسائی، یہود و نصارہ اور مذاہب میں سے جو بھی اسلام کے قریب آئے گا کوشش کریں گے ان کو لانے کی اور ان کو قریب کریں گے، جو آئے گا اس کو اسلام کے ساتھ سینے کے ساتھ لگائیں گے اور اسلام کو اپنا بھائی بنائیں گے۔ تو بہرحال اسلام جامع مذہب ہے، وہ انسان کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، دشمنوں کو بھی بتاتا ہے، اپنوں کو بھی بتاتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات